بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، یعنی وہ رات جس میں لیلۃ القدر ہوگی وہ ایسے 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس کے اندر لیلۃ القدر نہ پائی جائے۔ تو احباب، یہ رمضان المبارک کا مہینہ اور بالخصوص اس کا آخری عشرہ، جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی کے اندر اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے۔ آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ آپ اکثر اعتکاف بیٹھتے، اور ایک سال اگر آپ نے اعتکاف نہ فرمایا تو دوسرے سال اپنے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ اور اس اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے، اور وہ لیلۃ القدر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بالخصوص زیادہ اقوال تو اگرچہ 27 رمضان المبارک کے ہیں، لیکن دوسری طاق راتوں کے اندر بھی اقوال موجود ہیں۔ حضور نبی رحمت امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، کہ لیلۃ القدر کو وتر راتوں میں یعنی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو یہ رمضان المبارک کے اندر یہ طاق راتیں یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک، یہ ایسی راتیں ہیں کہ جس کے اندر شب قدر کو مخفی رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے، تاکہ امت میں زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے حضور حاضر ہو سکیں۔ اور چھپانے کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے، اور مختلف اقوال ہیں، لیکن ایک قول 27 کے بارے میں ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حضرت ابن عبداللہ بن انیس الجونی حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں باہر کسی ویرانے میں رہنے والا ہوں اور مجھے کوئی ایک رات بتا دیں، اس رات میں آؤں اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ رات اللہ کے حضور گزاروں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلام، تم 27 رمضان آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم 23 رمضان المبارک کو آ جایا کرو۔ تو ان کا معمول تھا وہ زندگی میں 23 رمضان المبارک کو آتے، اور آپ کے بیٹے سے پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عبداللہ بن انیس الجونی کے صاحبزادے کہ میرے ابا حضور 23 رمضان المبارک کو مسجد نبوی میں آتے اور ساری رات مسجد میں ہی گزارتے، بغیر کسی حاجت کے مسجد سے باہر نہ نکلتے، اور جب وہ صبح کی نماز کی ادائیگی کرتے تو اس کے بعد اپنی اس سواری کے اوپر سوار ہوتے جو مسجد کے باہر بندی ہوتی اور پھر اپنے گھر چلے جاتے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آخری طاق راتیں، آخری عشرے کے اندر طاق راتیں، یہ امت کو غنیمت ہیں۔ اس کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے حضور آئیں، توبہ اور استغفار کریں، تسبیحات کریں، قضا نمازوں کی ادائیگی کریں، ذکر کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، جس قدر ممکن ہو سکے اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ اور توبہ بالخصوص اللہ کی بارگاہ میں ان راتوں کے اندر زیادہ مقبول ہے، اور جو شخص توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو شخص گناہ سے توبہ کرتا ہے گویا ایسا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ رہا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ مگر وہ شخص جس نے توبہ کی، نیک صالح اعمال کیے، وہ ایسا شخص ہے گویا اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہ کتنا کریم ہے، کوئی شخص آئے تو صحیح اس کی بارگاہ میں مناجات تو کرے، توبہ اور استغفار تو کرے، وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کر دوں گا۔ تو یہ موقع ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے خصوصی آفر ہے اللہ کی طرف سے
کہ آئیں ہم اللہ کے حضور مناجات کریں، بالخصوص ان طاق راتوں میں۔ اگر اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو ان راتوں کو بہتر بنائیں، اپنے لیے غنیمت جانیں، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں اور آخرت کا توشہ تیار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔